اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم النحو الواضح کی جو الجزء الثالث ہے اس میں سے 114 پیج پر المنادہ پڑھیں گے۔ ہم نے اسم معرفہ کی جو اقسام پڑھی تھیں اس میں سے ایک آخری قسم ہماری پڑھنے سے رہتی تھی، المنادہ، تو اس کو ہم آج پڑھیں گے۔ آپ کتاب سامنے کھول لیں، پیج ہے 114، الامثلہ۔ اس میں 5 گروپس دیے گئے ہیں اور ہر گروپ میں 3 مثالیں ہیں۔ یا صلاح الدین، اس میں دیکھیں یا کے بعد صلاح پر زبر ہے۔ یا حارث البستان، یا صلاح الدین، ویسے تو یہ نام ہمارے ہاں صلاح الدین نام ہوتا ہے مردوں کا، یعنی دین کو سنوارنے والا۔ یا حارث البستان، اے باغ کے چوکیدار۔ یا بائع التین، بائع بیچنے والا، التین انجیر، اے انجیر بیچنے والے۔ سیکنڈ گروپ ہے آپ کا یا مسافرن الی لبنان، اے لبنان کی طرف سفر کرنے والے۔ یا لاہین عن درسہ، یا لاہین اے غافل ہونے والے، عن درسہ اپنے سبق سے۔ یا ضائعن کتابہ، یا ضائعن اے کھو دینے والے، کتابہ اپنی کتاب۔ تھرڈ گروپ ہے یا مسرعا فی العجلہ، مسرعن پڑھیں گے اس کو۔ یا مسرعن اے تیزی کرنے والے، فی العجلۃ جلد بازی میں، الندامہ شرمندگی ہے۔ یا ظالمن اے ظالم، تبصر فی العواقب، تبصر نظر رکھو، فی العواقب انجام پر۔ یا شامتن ان الدہر خوان، اے خوش ہونے والے، کسی کی مصیبت پر خوش ہونے والے، ان الدہر بے شک زمانہ، خوان خیانت کرنے والا ہے۔ یا رجال اتقنوا اعمالکم، نمبر 10 مثال ہے 4تھ گروپ کے اندر۔ یا رجالو، اے لوگو، اتقنوا بہترین عمدگی اختیار کرو، اعمالکم اپنے اعمال کو بہترین طریقے سے انجام دو۔ یا فتیانی لا تعبثا بالازہار، اے لڑکو، لا تعبثا مت چھیڑ چھاڑ کرو، بالازہار اے 2 لڑکوں، فتیان تثنیہ ہے، اے 2 لڑکوں، لا تعبثا فعل نہیں کا تثنیہ کا صیغہ ہے، مت چھیڑ چھاڑ کرو، بالازہار پھولوں سے۔ یا لاعبون، اے کھیلنے والو، استریحوا آرام کر لو۔ 5واں گروپ ہے یا خلیل، اور مرفوع ہے یہ یا خلیلو، یا حسنانی، یا محمدون۔ یا خلیل واحد تھا، یا حسنان 2 حسن اگر ہوں تو ان دونوں کو ملا کر حسنان کہیں گے، تثنیہ ہے، اور محمد اگر زیادہ ہوں 2 سے تو وہ جمع بن جائے گی، تو یا محمدون۔ تو اس کے بحث پڑھ لیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس میں ہم کیا ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ اذا اردنا ان نطلب اقبال احد علینا نادیناہ بذکر اسمہ او صفتہ بعد کلمۃ یا۔ اذا جب، اردنا ہم ارادہ کرتے ہیں، ہم چاہیں، ان نطلب کہ ہم طلب کریں، اقبال توجہ، احد کسی کی، علینا ہم پر، جب ہم کسی کی توجہ اپنی طرف کروانا چاہتے ہیں، نادیناہ تو ہم اس کو پکارتے ہیں، بذکر اسمہ اس کے نام کے ذکر سے، او صفتہ یا اس کی صفت سے، بعد کلمۃ یا کے لفظ کے بعد، جس کو ہم پکارنا چاہتے ہیں، مخاطب کرنا چاہتے ہیں، اس کی توجہ مبذول کرنا چاہتے ہیں اپنی طرف، اس کے ہم نام سے پہلے یا اس کی صفت سے پہلے یا لگا دیتے ہیں۔ فقلنا تو ہم نے کہا، کما فی الامثلۃ المتقدمہ جیسا کہ گزشتہ مثالوں میں ذکر ہے، یا صلاح الدین، یا حارث البستان، وہلم مجرا سو آن، اور ایسے ہی باقی مثالوں کے اندر۔ ویسمى اور نام دیا جاتا ہے، الاسم اسم کو، بعد یا کے بعد، جو یا کے بعد اسم آتا ہے
اسے کہا جاتا ہے منادا۔ اما یا، یہاں تک جہاں تک تعلق ہے یا کا، نفسہا خود اس کا، یعنی یا کا تعلق ہے، فسمیہ ادات الندا تو اس کو نام دیا گیا ہے، فتسمہ تو اس کو نام دیا گیا ہے ادات الندا، ندا کے لفظ کا، کہ پکارنے کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان میں سے ایک یا بھی ہے۔ ومثل یا، اور یا کی طرح، ایا و حیا و ای والحمزہ، یہ سارے کے سارے ادوات الندا ہیں۔ ادوات جمع ہوتا ہے لفظ، اس کی جمع ہے ادوات، تو یہ سارے یا، ایا، حیا، ای اور حمزہ، یہ 5 جو ہیں یہ حروف ندا ہیں۔ وَإِذَا تَأَمَّلْنَا، اور جب ہم غور کریں، المنادا منادا پر، فی الامثلۃ المتقدمہ گزشتہ مثالوں میں، وجدناہ تو ہم پائیں گے، یقع اس کو واقع ہوتا ہوا، علی احوال 5 5 احوال میں، تو ہم اس کو 5 احوال میں پاتے ہیں۔ فہو فی الطائفۃ الاولی، تو وہ پہلے گروپ کے اندر، یہ جو تھا نا پہلے 3 1 2 3 مثالیں، فی الطائفۃ الاولی پہلے گروپ کے اندر، وہ کیا ہے، مضاف مضاف ہے، الی اسم اسم کی طرف، بعدہ اس کے بعد، یعنی صلاح جو ہے یہ مضاف ہے اور الدین اس کا مضاف الیہ ہے۔ ایسے ہی حارث مضاف ہے اور البستان اس کا مضاف الیہ ہے۔ بائیہ مضاف ہے اور التین اس کا مضاف الیہ ہے، یعنی کہ صلاح الدین، حارث البستان اور بائیہ التین یہ مرکب اضافی ہیں۔ تو ہم یہاں پر پڑھ رہے ہیں کہ حرف ندا یا جو ہے اس کے بعد جو لفظ آیا ہے وہ مضاف ہے، اپنے سے اگلے اسم کا، جو کہ اس کا مضاف الیہ ہے۔ وفی الطائفۃ الثانیہ، اور دوسرے گروپ میں 4 5 اور 6 نمبر جو مثال ہے، متصل بشیء، وہ متصل ہے کسی چیز کے ساتھ، من تمام معنیٰ، اس کے معنی کے مکمل ہونے کے لیے، کما یتصل، جیسا کہ متصل ہوتا ہے المضاف مضاف بالمضاف الیہ، مضاف الیہ کے ساتھ، جیسے حارث البستان تھا پیچھے، جیسے حارث کا تعلق البستان کے ساتھ ہے، ایسے ہی مسافرن جو ہے وہ اس کا تعلق الی لبنان کے ساتھ ہے، ایسے لاہین کا تعلق اندرسی کے ساتھ ہے، ضائین کا تعلق کتاب ہو کے ساتھ ہے۔ تو وَلِذَالِکَ یُسَمَّى، اس لیے اس کو نام دیا گیا ہے شبیہاً بالمضاف، کہ مضاف کی طرح کا لگتا ہے، مضاف ہے نہیں لیکن مضاف کی طرح ہے۔ فَإِنَّنَا إِذَا قُلْنَا، تو جب ہم کہیں مثلاً یا مسافرن، اے مسافر، وَسَكَتْنَا، اور ہم خاموش ہو جائیں، لم یتبین، تو نہیں واضح ہوتا، للسامعی، سننے والے کے لیے، المعنی، مفہوم، کاملاً، مکمل۔ جب ہم یا مسافرن کہہ کر خاموش ہو جائیں تو سننے والے کو مکمل مفہوم سمجھ میں نہیں آتا۔ لأن السفر، کیونکہ سفر، قد یکون الی بقاء شتیٰ، قد یکون ہو سکتا ہے، الی بقاء علاقوں کی طرف، شتیٰ مختلف، سفر کسی بھی علاقے کی طرف ہو سکتا ہے۔ فإذا قلنا، تو جب ہم نے کہا، الی لبنان، لبنان کی طرف، فقد اتممنا المعنی، تو ہم نے معنی کو مکمل کر دیا، وخصصناہ، اور ہم نے اس کو خاص کر دیا، کما یخصص المضاف، جیسا کہ مضاف خاص ہوتا ہے بالمضاف الیہ، مضاف الیہ کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ فرسٹ گروپ مضاف الیہ کا تھا، اور دوسرا گروپ مضاف کی شبیہ کے طور پر ہے، ایگزیکٹلی اس کے رولز وہ نہیں ہیں جو مرکب اضافی کے ہوتے ہیں، لیکن اس کی نوعیت اسی قسم کی ہے۔ وَهُوَ فِي الطَّائِفَةِ الثَّالِثَةِ، اور وہ تیسرے گروپ کے اندر، نکرہ غیر مقصودہ، نکرہ تو غیر مقصودہ، یہ ایک اصطلاح ہے، یعنی ایسا نکرہ جس کے لیے کسی کو خاص بھی نہ کیا گیا ہو، پکارنے کے لیے بھی۔ اما انہ نکرہ، جہاں تک اس کے نکرہ ہونے کا تعلق ہے، فَلِأَنَّهُ، تو اس کا سبب یہ ہے کہ لا یفہم، کہ نہیں سمجھا جاتا، منہ، اس سے، معین، کوئی خاص، کوئی طے شدہ، کوئی معین شخص یا معین چیز اس سے سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے نکرہ غیر مقصودہ اس کو کہا جاتا ہے۔ وَأَمَّا أَنَّهَا غیر مقصودہ،
اور جہاں تک تعلق ہے کہ وہ غیر مقصودہ ہے، فَلِأَنَّنَا، تو کیونکہ، حِینَ نقول، جب ہم کہیں، یا مسرعن، اے تیزی کرنے والے، اے جلد بازی کرنے والے، فی العجلۃ الندامہ، جلد بازی میں ندامت ہے، مثلا لا نوجہ الخطاب، لا نوجہ، ہم خاص نہیں کرتے، ہم متوجہ نہیں کرتے، الخطابہ، گفتگو کو، الی انسان خاص، کسی خاص انسان کی طرف، ولا نقصد بہ، اور نہ ہی ہم اس سے قصد کرتے ہیں، نہ ہی ہم اس سے ارادہ کرتے ہیں، واحداً، کسی ایک کا، دونا آخر، دوسرے کے بجائے، وَإِنَّمَا نُلْقِي النُّصْحَ، در حقیقت، نلقی، ہم پیش کر رہے ہیں، النصح، نصیحت، عاماً، عام طور پر، لکل، ہر شخص کے لیے، من، جو ینتفع بھی، اس سے نفع حاصل کر لے، بلکہ ہم تو ایک نصیحت کی بات پیش کر رہے ہیں ہر اس شخص کے لیے جو اس سے نفع حاصل کر لے۔ اما فی الطائفۃ الرابعہ، جہاں تک تعلق ہے چوتھے گروپ کا، فالمنادہ، تو وہ منادہ ہے، نکرہ مقصودہ، یہ 10، 11 اور 12 نمبر جو مثالیں ہیں، لأن المتکلم، کیونکہ بولنے والا، حین یقول، جب وہ کہتا ہے، یا رجالو، اے لوگو، اتقنوا اعمالکم، اپنے کام کو عمدگی سے انجام دو، یقصدو، تو وہ ارادہ کرتا ہے، رجالاً، آدمیوں کا، مخصوصین، خاص، یوجہ، وہ رخ کرتا ہے اپنا، الیہم، ان کی طرف، خطاب ہو، اپنے خطاب کا، وہ اپنے خطاب کا رخ ان کی طرف کرتا ہے۔ وَأَمَّا فِي، یعنی ادکن، جیسے یا رجالو اتقنوا اعمالکم، ایک فیکٹری میں لوگ کام کر رہے ہیں، انہیں خطاب کیا جائے، تو یہ وہ بے شک وہ 10، 12، 15 لوگ ہوں، لیکن وہ خاص ہیں لوگ وہاں پر، ایسے یا فتح، یعنی اے 2 لڑکوں، تو جو 2 لڑکے باغ کے اندر چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں پھولوں سے، انہیں خطاب کیا جا رہا ہے، بے شک یہ واحد، تثنیہ یا جمع ہی کیوں نہ ہو۔ وَأَمَّا فِي الطَّائِفَةِ الْخَامِسَةِ، جہاں تک 5ویں گروپ کا تعلق ہے، فالمنادہ، تو اس میں منادہ جو ہے علم ہے اور مفرد ہے، ای غیر مضاف، یعنی مفرد اس لحاظ سے کہا گیا ہے، یعنی مفرد مثنیٰ جمع کے سینس میں نہیں ہے، یہ مرکب کا الٹ مفرد ہے۔ مرکب تھا نا کہ ایک اسم سے بات نہیں پوری ہوئی تو 2 اسم ملائے گئے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہاں پر مرکب کے الٹ کے طور پر مفرد کہا گیا ہے اس کو، یعنی اس جیسے اوپر تھا نا یا صلاح الدین، 2 اسم مل گئے تھے، مرکب اضافی بن گیا تھا۔ 5ویں گروپ میں خلیل ایک لفظ ہے، حسنان ایک لفظ ہے، محمدون ایک لفظ ہے، 2 اسم بن کر اس کا مرکب نہیں بنا، تو اس لحاظ سے مفرد ہے، ورنہ تو خلیل مفرد ہے، حسنان مثنیٰ ہے اور محمدون جمع ہے، تو یہ مفرد کا تعلق اس تعداد کے لحاظ سے نہیں ہے بلکہ ترکیب کے لحاظ سے ہے کہ یہ مرکب نہیں ہے۔ ای غیر مضاف، یعنی کہ وہ مضاف نہیں ہے، وغیر شبیہ المضاف، اور شبیہ مضاف بھی نہیں ہے۔ وَإِذَا تَأَمَّلْتَ أَوَاخِرَ الْمُنَادَى، وَإِذَا، اور جب، تأملت، آپ غور کریں، اواخر المنادہ، منادہ کے آخر پر، فی جمیع الاحوال السابقہ، تمام سابقہ حالتوں میں، وجدتہ، تو آپ پائیں گے، فی الاحوال الثلاث الاولی، پہلی 3 حالتوں میں، منصوباً دائماً، جو فرسٹ گروپ تھا 1، 2، 3 نمبر جو مثالیں تھیں، اس میں آپ کو ہمیشہ جو منادہ ہے وہ منصوب نظر آ رہا ہے، یا کے بعد صلاحہ پر زبر ہے، یا کے بعد حارثہ پر زبر ہے، یا کے بعد بائع پر زبر ہے، اور ہم نے پڑھا کہ یہ گروپ کون سا ہے، یہ مرکب اضافی ہے، یعنی کہ جب مضاف بن کر آئے گا کوئی بھی اسم اور اس سے پہلے حرف ندا آ جائے، اس کو پکارا جائے، تو اس کو منصوب کر دیا جائے گا۔ وفی الحالتین الاخیرتین، اور 2 آخری حالتوں میں، مبنی ہوگا، وفی الحالین الاخیرتین مبنی علی ما یرفع بہ، یہ 3 مثالوں سے مراد ہے، یہاں پر 3 سے مراد 1، 2، 3 نہیں ہے، 3 سے مراد ہے 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 3 گروپ جو ہیں پورے، کیونکہ انہوں نے ڈائریکٹ پھر اگلے پہ چلے گئے نا، باقی وہ ڈسکس نہیں کیا، تینوں گروپ، یعنی مضاف مضاف الیہ والا گروپ، شبیہ مضاف والا گروپ،
اور نکرہ غیر مقصودہ والا گروپ، ان تینوں پر جو منادہ ہوگا اس پر نصب آئے گا، منصوب ہوگا۔ آخری جو دو گروپ ہیں فی الحالین الاخیرتین، جو آخری دو حالتیں اس کی، اس میں دیکھیں کہ مبنی ہوگا علی ما یرفع بہ، جو اس کی پہلے ہی حالت رفع کی تھی، پیش تھی اس کے اوپر، تو پیش ہی رہے گی، اس پر اس کی رفعی حالت ہی رہے گی۔ اور رفعی حالتیں ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ رفع کس کس طرح آتی ہے، کبھی وہ پیش کی طرح آتی ہے واحد میں، اگر تثنیہ میں ہے تو الف پیش کی علامت ہوتا ہے، جمع میں واو نون پیش کی علامت ہوتا ہے۔ تو یہاں پر وہ اسی کو ایکسپلین کر رہے ہیں کہ فَإِن كَانَ قبل الندائی، اگر ندا سے پہلے ہو، یرفع رفع دیا گیا، بالضمۃ پیش کے ساتھ، بنی علی الضم تو وہ ضم پر مبنی ہوگا، مبنی علی الضم ہوگا، یعنی کہ جیسے یا رجالو ہے یا خلیلو ہے، تو یہ اس پر پیش تھی آخر میں، یا کو ہٹا دیں گے تب بھی پیش ہی رہے گی، یا کو لگا دیں گے تب بھی پیش ہی رہے گی۔ وَإِن كَانَ يُرْفَعُ بِالْأَلِف، اور اگر اس کو رفع دی گئی ہو الف کے ساتھ، لِأَنَّهُ مُثَنَّى، کیونکہ وہ مثنیٰ ہے، بُنِیَ علی الالف تو وہ مبنی علی الالف ہوگا، جیسے فتیانی ہے اور حسنانی ہے، ٹھیک ہے، یہ تثنیہ کے صیغے تھے اور یہ الف اس میں پیش کی علامت، ہم پڑھ چکے ہیں تفصیل سے اس کو پہلے۔ وَإِن كَانَ يُرْفَعُ بِالْوَاوِ، اور اگر وہ واو کے ساتھ رفع دیا گیا ہو، لِأَنَّهُ جمع مذکر سالم، کیونکہ وہ جمع مذکر سالم ہے، جیسے لاعبون ہے اور محمدون ہے، بنی علی الواو تو وہ واو پر مبنی ہوگا، کما ہوا واضح فی الامثلہ، جیسا کہ مثالوں میں واضح ہے۔ تو خلاصہ ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ جب مضاف سے پہلے حرف ندا آ جائے، شبیہ مضاف سے پہلے حرف ندا آ جائے، یا نکرہ غیر مقصودہ کے سے پہلے حرف ندا آ جائے، تو ان تمام حالتوں میں جو منادہ ہے وہ منصوب ہوگا۔ اور اگر جو منادہ ہے وہ نکرہ مقصودہ ہو یا پھر وہ علم مفرد ہو، تو ان دونوں صورتوں میں وہ مرفوع ہوتا ہے اور مبنی ہوتا ہے۔ نیکسٹ پیج پر قواعد دیکھ لیں، اس کے 116 پیج پر المنادہ، منادہ جو ہے اسم، ایسا اسم ہے، یذکر بعد یا، جس کو ذکر کیا جاتا ہے یا کے بعد، بعد یا کے بعد، او یا احدی ایک، اخواتیہا اس کے گروپ کی جو باقی ادوات ہیں، طلباً طلب کرتے ہوئے، لاقبالی توجہ کی، مدلولہ اپنے مخاطب کی، اپنے مدلول کے توجہ کو طلب کرتے ہوئے، یا اس کے فیملی کے کسی بھی اور حرف کے ذریعے جس اسم کو ذکر کیا جائے اسے منادہ کہا جاتا ہے۔ ینصب المنادہ، منادہ پر نصب آتا ہے، اذا کان مضافاً، اس کی 3 حالتیں یاد کر لیں۔ ینصب المنادہ، منادہ کو نصب دیا جاتا ہے، نمبر 1 ہے اذا کان مضافاً، جب وہ مضاف ہو، نمبر 2 ہے او شبیہاً بالمضاف، یا مضاف کے مشابہ ہو، او نکرۃ غیر مقصودہ، یا وہ نکرہ غیر مقصودہ ہو، 3 حالتیں جس میں منادہ منصوب ہوگا۔ وَیُبْنَى عَلَى مَا يُرْفَعُ، اور وہ مبنی علی رفع ہوگا، رفع میں مبنی ہوگا، یعنی وہ فکسڈ حالت رہے گی اس کی، اذا کان نکرۃ غیر مقصودہ، جبکہ نکرہ مقصودہ ہو، او علما مفردا، یا علم مفرد ہو، والمراد بالمفرد ہونا، یہاں پر مفرد سے مراد ہے ما لیس مضافاً، جو نہ تو مضاف ہو، ولا شبیہا بالمضاف، اور نہ ہی مضاف کے مشابہ ہو۔ تو 2 حالتیں یہاں پر ہیں، یعنی مجرور نہیں ہوتا، یا وہ منصوب ہوگا یا وہ مرفوع ہوگا۔ اور منصوب ہونے کی حالتیں کون سی ہیں؟ وہ مضاف ہو، یا شبیہ بالمضاف ہو، یا نکرہ غیر مقصودہ ہو۔ اور رفع ہونے کی، مرفوع ہونے کی 2 حالتیں ہیں، نکرہ مقصودہ ہو یا علم مفرد ہو۔ تو اس کے قواعد کو بھی یاد کریں، اس کو سمجھیں، کل انشاءاللہ ہم اس کی مشق حل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔